الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے ان آیات میں متقین اور اپنے نیک لوگوں کی دو بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بہت ساری متقین کی اور نیک لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن ان میں جو دو صفتیں ہیں وہ بنیادی ہیں۔ وہ ایسی دو صفتیں ہیں کہ اگر وہ کسی آدمی کو نصیب ہو جائیں تو پھر باقی صفات خود بخود اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان دو بنیادی صفات میں سے پہلی صفت ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوا، جنت کو جہنم کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے دلوں میں بن دیکھے خوف خدا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اور ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اللہ پاک کی ذات موجود ہے، اس کی موجودگی میں ہم یہ کام کیسے کریں۔ اور دوسری صفت ان کے دلوں میں ہوتی ہے فکر آخرت، اس دنیا کے بعد ایک ایسا جہان بھی آنے والا ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور اس میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اس میں جو کامیاب ہوا وہ اصل کامیاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کا، اور اس میں خدا نخواستہ جو ناکام ہوا تو اصل ناکام وہ ہے۔ یہاں کی ناکامی اور کامیابی عارضی ہے۔ ان کے دلوں میں بس ہر وقت یہ فکر آخرت جو ہے ان کے دل اور دماغ پر سوار ہوتی ہے کہ قیامت کو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ دو بنیادی صفات ہیں۔ ان میں سے جو پہلی صفت ہے خوف خدا والی، اب تک کا جتنا بیان ہوا وہ سارا اس کے حوالے سے، اس کی مختلف انداز سے باتیں ہوئیں، اور آخری جو بات ہوئی کہ خوف خدا پیدا کیسے کیا جائے، اس پر آپ نے کافی ساری بات سنی ہے۔ اور اب دوسری جو صفت ہے فکر آخرت، اللہ کے نیک بندوں کے دل میں فکر آخرت ہوتا ہے، اس پر بات آج شروع ہو رہی ہے۔ چونکہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ ہمارا یہ ایک جو سلسلہ، یہ ایک اصلاحی سلسلہ ہے، اپنی بھی اصلاح مقصود ہے، اور سننے والے جو ہمارے دوست ہیں حاضر ہوتے ہیں مجلس میں وہ بھی، اور واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارے لوگ سنتے ہیں، ان سب کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ دینداری، تقوی، پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اصل مقصود یہ ہوتا ہے، بات کو ختم کرنا نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی آگے چلائیں اور اتنے پارے ہو گئے، 10 پارے ہو گئے، 15 پارے، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ تو اس لیے بات میں جو کرتا ہوں وہ پوری کرتا ہوں تاکہ تشنگی اس میں باقی نہ رہے۔ فکر آخرت کے بارے میں آج ابتدا اس کی کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ مضمون مختلف انداز سے کئی دفعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن درس میں میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے
انسان میں اور جتنے بھی حیوانات ہیں، چاہے وہ حیوانات چھوٹے ہوں بڑے ہوں، پالتو ہوں گھروں میں، جنگلی جانور وحشی جانور ہوں، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، جس طرح کے بھی جانور ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہو، جتنے بھی جانور ہیں نا، حیوانات جن کو کہتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں، ان میں اور اس انسان میں اللہ پاک نے، آپ سوچیں گے تو ایک بنیادی فرق رکھا ہے۔ وہ بنیادی فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جتنے حیوانات ہیں نا، ان میں مستقبل کی کوئی فکر اور سوچ نہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے کے بعد کیا ہوگا، مہینے کے بعد، سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا، اس کی کوئی چیز ایسی فکر سوچ جانوروں میں اللہ پاک نے نہیں رکھی، اور نہ ہی وہ منصوبے بناتے ہیں۔ بس جو وقت گزر رہا ہے سو ان کا گزر رہا ہے، آج جو مل گیا وہ کھا لیا، جو مل گیا وہ پہن لیا، اور کل تازہ مل جائے گا۔ پھر خالی پیٹ جو ہے نا، صبح نکلتے ہیں شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں، کوئی نوکری نہیں کرتے، کوئی دکان نہیں چلاتے، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، اور ان کا بس دنیا کا نظام چل رہا ہے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے۔ تو ان حیوانات میں اللہ پاک نے مستقبل کی کوئی سوچ نہیں رکھی، اور اسی وجہ سے دنیا کا نظام بھی صحیح چل رہا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال جو بڑی مشہور میں ہر بیان میں دیتا ہوں، کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، بار بار ہفتے میں کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، کہ آپ مرغی لینے کے لیے مرغی والے کی دکان پر جاتے ہیں، وہ مرغیوں کا جو ڈربہ ہوتا ہے وہ مرغیوں سے فل ہوتا ہے، اور آپ اس سے بات کرتے ہیں اتنے وزن کی مرغی چاہیے، وہ مرغی نکالتا ہے، تولتا ہے، تولنے کے بعد اس کو ذبح کرتا ہے، ذبح کر کے جو ہے اس کی چمڑی اتارتا ہے، اور پھر اس کی بوٹیاں بنا کر کے شاپر میں ڈال کر کے آپ کو دیتا ہے، اور اپنے پیسے وصول کر لیتا ہے۔ یہ منظر ڈربے کی جو دیگر مرغیاں ہیں ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اور وقفے سے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ کاروائی ہونے والی ہے، اور شام تک وہ ڈربہ جو ہے نا مرغیوں سے اکثر کیا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، دوسرے دن تازہ مرغیاں آتی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کے باوجود وہ مرغیاں کھا بھی رہی ہوتی ہیں، پی بھی رہی ہوتی ہیں، اور اچھل کود بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایسا اگر انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہو، پرانے زمانے میں، اب تو لوگ حادثات کے اور قتل و غارت کے، دہشت گردی کے، ان چیزوں کے عادی ہو گئے، موتیں عام ہو گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک قتل ہو جاتا تھا، کئی مہینے لوگوں کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، پورے گاؤں پر، علاقے پر اداسی ہوتی تھی۔ تو اگر ایسا انسانوں کا، یہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ جو مرغیاں کھا رہی ہیں نا، پی رہی ہیں، ان کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دے بھائی۔ ہمارے مدارس میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، کئی تنظیمیں بھی اجتماعی قربانی کرتے ہیں، مدارس والے بھی کرتے ہیں، تو ہم وہاں مشاہدہ کرتے ہیں، جانوروں کے سامنے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کی کھال اتاری جا رہی ہے، دوسرا جانور پانی بھی پی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شام تک سارے صاف ہو جاتے ہیں۔
تو یہ سب کیا ہے بھائی کہ ان میں اللہ پاک نے مستقبل کی سوچ نہیں پیدا فرمائی. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، مہینے کی ایسا کوئی غم، کوئی فکر، کوئی سوچ نہیں. جانوروں کے مقابلے میں یہ جو انسان ہے نا، اشرف المخلوقات، انسانوں میں بھی، جنات میں بھی، فرشتوں میں بھی، یہ تین ہی مخلوقیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں ذوی العقول، یہ عقل والی مخلوق ہے. لیکن جنات سے ہمارا کوئی کام نہیں، فرشتوں کو اللہ نے بخشایا ہوا پاک صاف ہیں، ان سے بھی کوئی کام نہیں. ہماری بات تو انسانوں سے ہے. انسان میں اللہ پاک نے مستقبل کی سوچ رکھی، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مہینے کے بعد، سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا. یہ چوکیدار سیکورٹی گارڈ یہ بیچارے پورا مہینہ یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، کیوں بھی مہینے کے بعد ہی تنخواہ ملے. ان کو پتہ ہے مہینے کے بعد یہ ہوگا، تنخواہ نہیں ملے گی تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا. شادی ہو گئی ہے، اب اتنے سالوں کے بعد جو ہے نا میرے بچے پیدا ہو گئے، اب یہ میرے بچے بڑے ہوں گے، پھر ان کے لیے مکان کی ضرورت ہوگی، ان کے لیے شادی کی ضرورت ہوگی. تو اسی وقت سے پھر منصوبے بناتا ہے انسان، ان کو تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تمہارے یہاں صرف انگریزی کو کہتے ہیں. یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، کالج پڑھ رہا ہے، بس یہ اعلیٰ تعلیم ہے. ہماری یہ جو تعلیم ہے قرآن و حدیث کی، اس کو تو اعلیٰ تعلیم سے آپ نے نکالا ہوگا. یہ تو اعلیٰ تعلیم ہے ہی نہیں. اور تعلیم یافتہ بھی ان کو کہتے ہیں جن کو انگریزی آتی ہے. جس کو عربی آتی ہے، عربی کا ماہر ہے، قرآن و حدیث کا ماہر ہے، اس کو تعلیم یافتہ سمجھتی ہی نہیں، اس کو ان پڑھوں کی فہرست میں نکالا ہوا ہے. اور مجھے اپنے ایک مقتدی ہی نے یونیورسٹی کا حال یہ بتلایا ہے کہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کے وہ بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں. گروپ میں 2 لڑکے 2 لڑکیاں، یا 1 لڑکا 3 لڑکیاں. اب وہ جس گروپ میں اس میں 3 لڑکیاں 1 لڑکا ہے. وہ تو اس کو میں نے مثال ایک سمجھائی، میں نے کہا بھی دودھ بھوکا، دودھ کا راکھا جو ہے نا بلے کو بنا دو. بلا جو ہے وہ بھوکا بھی ہے، اور اس کے سامنے تنہا دودھ رکھ دیتے ہو، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور بلے کو کہتے ہو ساری رات تو نے دودھ کی کیا کر لی ہے، چوکیداری کر لی ہے. تو بتلاؤ کہ وہ بھوکا بلا دودھ کی چوکیداری کر سکتا ہے؟ کب تک اپنے آپ کو برداشت کرے گا؟ کب تک اپنی بھوک کو قابو میں رکھے گا؟ تو بہرحال بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں کہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں آپ، کیریئر ان کا اچھا ہو، ان کا مستقبل اچھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو نوکری مل جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب مل جائے، اور ان کی اچھی سے اچھی تنخواہ ہو، پھر ان کی میں شادی کر دوں، اچھے سے اچھا مکان بنا دوں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مستقبل کا فکر اور مستقبل کی جو غم ہے وہ ان کو چین نہیں لینے دیتی حضرت انسان کو. یہ فرق ہے جانور میں اور کس میں؟ انسان میں. لیکن شرط وہ ہے کہ انسان میں عقل ہو، انسان پاگل نہ ہو. یہ جو ٹرک ہوتے ہیں نا، ٹرکوں کے پیچھے بڑی عبرت والے جملے لکھے ہوتے ہیں. ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، میں گاڑی بھی جا رہا تھا، آگے ٹرک جا رہا. روزانہ کوئی نہ کوئی پڑھتے ہیں، روزانہ کا سفر ہے. ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ. عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا. بات بھی صحیح ہے. اس نے تو اپنے انداز سے لکھا. میں سوچتا رہا کہ جن میں عقل نہیں ہے نا، تو دنیا میں بھی ان کی موجیں ہیں، اور ان کی آخرت میں بھی موجیں ہوں گی. اللہ کی شان ہے. عقل نہیں ہونے کی وجہ سے آخرت میں بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بھائی، سیدھے جنت میں جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے رفع القلم عن ثلاث، کرامن کاتبین کا جو لکھنے والا قلم ہے نا، وہ 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا. وہ جو کرے، سیاہ کرے سفید کرے، ان کی کوئی حرکت نوٹ نہیں کی جاتی، لکھی نہیں جاتی. ان میں پہلا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الصبی حتی یحتلم، چھوٹا بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے.
بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ اس کو کہتے ہیں مرفوع القلم، کرامن کاتبین کا قلم اس سے اٹھا لیا گیا. اس کو لگانا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے. 7 سال سے نماز کا کہنا چاہیے، 10 سال میں مارنا چاہیے، اور دین کے مسائل اس کو سمجھانے چاہیے. لیکن لکھا نہیں جاتا. وہ جو کچھ بھی نیکیاں کرتا ہے ماں باپ کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے. اور دوسرا عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے. سونے کے دوران اگر اس سے کوئی نقصان ہو گیا، کسی کو ہاتھ لگ گیا، کوئی بچہ نیچے آ گیا، تو وہ معاف. اور تیسرا آدمی مجنون حتی یعقل، جب تک کہ دوبارہ اس کے اندر عقل نہ آ جائے. تو ان سے قلم اٹھا لی گئی. دوبارہ لکھا ہوتا عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. اب یہ ہمارے بچے جو ہیں، یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، یا گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، یہ موجہ ہی موجہ. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. تو بہرحال پہلی بات کا آج خلاصہ کیا ہوا کہ انسان میں اور حیوان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حیوان میں مستقبل کی کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں. اور انسان میں اللہ پاک نے مستقبل کا غم، مستقبل کی سوچ اور مستقبل کی فکر کیا کیا بھائی، پیدا فرمائی. دوسری بات وہ انشاءاللہ پھر اللہ پاک نے خیر کی تو کل کریں گے، اور اس پر لگائیں گے فکر آخرت کو، جس کے لیے یہ مضمون میں نے کیا کیا ہے، شروع کیا انشاءاللہ.